ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں یہ جو گھوٹکی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اور ریلوے کے اوپر کچھ اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان حقائق کا ذکر کروں، کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایز اے پوزیشن لیڈر جب آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سنتے تھے کہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر کوئی حادثہ ہوتا تھا تو وہ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، پورے قوم کو دیا کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ جناب وزیر استعفیٰ دیں، آپ کے وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اور بیرون ملک جو لوگ آپ کے وزیر اور وزیر اعظم کسی بنیاد پر استعفیٰ دیتے تھے تو اس کو کوٹ کرتے تھے۔ یہ وہی عمران خان ہے اور بھرا پڑا ہے اس وقت سوشل میڈیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے۔ لیکن آج ان کی حکومت ہے اور ان کی 4 سالہ اس 3 سالہ حکومت میں 2018 سے 21 تک کتنے حادثات ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنے آپ کے زخمی ہوئے ہیں اور کتنی انکوائری ہوئی ہے اور کن کو سزا ہوئی ہے، آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ یہ حکومت بدترین 73 سال کی حکومت ہے، میں نہیں کہتا، جو لائے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ بدترین وزراء اس میں شامل ہیں، بدترین کارکردگی ہے ان کی، ہر میں بدترین لگا ہوا ہے، بدترین نااہل وزیر اعظم ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جو لائے ہیں وہ کہتے ہیں، اور اگر کسی کو شک ہے تو آ جائے میرے پاس، میں ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ جو لوگ جو لے کے آئے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے تو حلق میں یہاں اٹک گئی ہے ہڈی، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں وہ ہیں۔ اس کے اوپر میں آلریڈی بہت ساری باتیں کر چکا ہوں۔ آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ہر شاخ میں الو بیٹھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہیں، یہ اس کے وزیر جو تھے وہ شیخ رشید صاحب تھے، بقول ان کے کہ میں تو 7 دفعہ الیکشن جیت چکا ہوں، میں تو کئی دفعہ وزیر رہا ہوں، اور ان کی وزارت کی کارکردگی پچھلی کسی دن میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، جس میں یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نااہل ترین وزیر رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی رہے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں ابھی حالیہ واقعات کو بتاؤں، پہلے کے واقعات بتا دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے جو ریلوے کی وزارت سنبھالی تھی، اس میں جو خسارہ ہے 1 سال کا، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ رپورٹ لے لیں، آڈٹ رپورٹ لے لیں، یا آپ ریلوے کی رپورٹ لے لیں، یا آپ آزاد عدد شمار والوں کی رپورٹ لے لیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لے لیں، اخبارات میں سارا چھپا ہوا ہے کہ 13 ارب پلس جو ہے ریکارڈ خسارہ، اتنا خسارہ 1 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ریلوے کو نہیں ملا، شیخ رشید صاحب کے زمانے میں ملا ہے۔ کتنا؟ 13 ارب پلس یہ خسارہ ہے، ریکارڈ خسارہ۔ ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خسارہ 73 سال میں نہیں ہوا ہے۔ یہ شیخ رشید کی کارکردگی ہے۔ 94 ارب روپے کی irregularities ہے 2019 اینڈ 2020 کی آڈٹ رپورٹ میں، مس مینجمنٹ، کرپشن سب شامل ہے اس میں۔ کتنی؟ 94 ارب روپے کی irregularities، مس مینجمنٹ، کرپشن ہے۔ کس کا؟ یہ بھی ریکارڈ irregularities ہے۔ کس کے؟ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں۔ ہوا کیا؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار اپنے نااہل ترین، ناکارہ، آپ کے اپنے صرف لوگوں کو، پنڈی کے چند چمچوں کو وہاں پر جو ہے اپوائنٹ کیا، جس کا ذکر اب سامنے آ رہا ہے، اور ٹھیکے بھی دیے انہوں نے، اور کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو آن ایئر کروں گا ان کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے۔ اور بے شمار حادثات بھی ہوئے ان کے زمانے میں، بے شمار لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، وہ میں اعداد و شمار دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ ریلوے سے ان کو نکالا گیا، لیکن سوچیں ذرا آپ اس ملک کے وزیر اعظم کی اس لیول کو سوچیں کہ ایک آدمی جو ریلوے میں اتنا بڑی ریگولیٹیز کر رہا ہے، مس مینجمنٹ کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اس کو آپ شیخ رشید کو وزارت داخلہ دے دیتے ہیں۔
ان وزارت داخلہ کا آپ چارج دے دیتے ہیں، اور بقول شیخ رشید کے کہ ان کی پروموشن ہو گئی، ان کی کارکردگی پر وزیر اعظم نے سراہتے ہوئے ان کو یہ اعلیٰ عہدہ دیا، حالانکہ وزیر اعظم کے الفاظ شیخ رشید کے بارے میں میڈیا میں جو آپ نے سنے ہیں وہی نجی محفلوں میں بھی رہتے تھے، ہم موجود تھے، ہمارے سامنے عمران خان صاحب شیخ رشید کو کس زبان پہ دیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، کیوں، کس وجہ سے کہ جی ایک آدمی ریلوے پہ ناکام ہوتا ہے، ایک آدمی وزیر اطلاعات پہ ناکام ہوتا ہے، اس کو سائنس دے دیتے ہیں، سائنس میں ناکام ہوتا ہے واپس ریلوے اطلاعات دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر ناکام ہوتا ہے، کرپشن کرتا ہے، آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور وہ ملک سے چلا جاتا ہے اربوں روپے کما کے، چاہے وہ پیٹرولیم کا مشیر ہو، چاہے وہ اوورسیز کا مشیر ہو، چاہے وہ کوئی ہیلتھ کا وزیر ہو۔ اس دور میں اربوں روپے کی کرپشن لوگ کر رہے ہیں، اور ان کی سزا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیا دیتے ہیں؟ ان کو عہدے سے ہٹا کے ان کو دوسرا عہدہ دے دیتے ہیں یا ملک سے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن کسی اسٹیج پر میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لا رہا ہوں۔ آئیے، تقریباً 2018 سے 2021 تک گوٹکی کے جو حادثہ ہے اس کو چھوڑ کے 455 حادثات ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک دو حادثہ نہیں ہوا ہے، دو تین حادثہ نہیں ہوا ہے، 50-60 حادثہ نہیں ہوئے ہیں۔ 2018 سے ریلوے کے گوٹکی کا اگر ملا لیں تو 456 نہیں تو 455 حادثات ہوئے ہیں، اور تقریباً 270 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً 400 کے قریب جو ہیں لوگ جو ہیں یہ آپ کے انجرڈ ہوئے ہیں، جن میں بہت سے لوگوں کی باڈی آرگن چلی گئی ہے، اتنے انجرڈ ہیں۔ تو یہ حادثہ ہے اس موجودہ حکومت کے ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے ان وزیروں کے زیر اثر، اور کوئی چوں کا ٹوں نہیں ہے۔ جو عمران خان بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، کیا کہیں گے ایسے شخص کو جو دعویٰ کرتا ہو اور اس کا عمل ایسا نہ ہو؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ منافقت کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ جب میں یہ کہوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو مجھے اس کی تشریح بتا دیں، یا تو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑے بڑے دعوے اپوزیشن میں رہ کر نہیں کیے، لوگوں کو بڑی بڑی دعوے اور وعدے نہیں کیے، اور آج جب وہ وزیر اعظم ہیں اور 455 نہیں 56 حادثات ان کے دورے حکومت میں 2018 سے لے کے 2021 تک ہو چکے ہیں، 270 کی ہلاکت اور 400 کی جو ہے وہ اس وقت ایسی انجری ہوئی ہے جس میں ان کے بازو تک چلے گئے۔ کیا آپ نے کیا ہے؟ میں وہ بھی بتاؤں گا انکوائری رپورٹ میں کہ اس دوران انکوائری رپورٹ میں کیا ہوا۔ آئیے میں آپ کو سال کے حساب سے بتاتا ہوں۔ 2018 میں 131 حادثہ ہوتا ہے، اور تقریباً 39 ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور 64 کے قریب لوگ انجرڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ انجرڈ معمولی انجرڈ نہیں ہے، ان میں آرگن جاتا ہے، آنکھ جاتی ہے، جل جاتے ہیں، آدھا بدن جل جاتا ہے، مفلوج ہو جاتے ہیں، زندگی ان کی بیکار ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ ایسے لوگ انجرڈ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ 2019 میں 159 حادثہ ہوتا ہے، اور 134 ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں یہ فگر دے رہا ہوں، اور 63 جو ہے وہ آپ کے انجرڈ ہوتے ہیں۔ 2020 میں 135 حادثہ ہوتا ہے۔ یہ ریلوے کے جو حادثے آپ کو نظر نہیں آتے، 135 حادثہ ہوتا ہے، اور 134 ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور تقریباً 63 کے قریب جو ہے، یہ 19 کا ہے۔ 2020 میں 135 حادثہ ہوتا ہے، 56 ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور 143 لوگ انجرڈ ہوتے ہیں، اور 221 میں گوٹکی کو چھوڑ کر 30 حادثے ہوتے ہیں، 41 ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور 30 آدمی زخمی ہوتے ہیں، اور گوٹکی کو میں 2021 کو شامل کریں تو تقریباً 31 آپ کے حادثے ہو گئے، اور 60 کے قریب لوگ جو ہیں جہاں بحق ہو گئے، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور یہ جو اعداد و شمار میں نے دیا ہے، یہ اعداد و شمار خود ریلوے کے ہیں،
تاکہ کل کو لا کو کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو آپ نے اپنے طور پر دے دیا، اتنے حادثات بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اتنے لوگ مارے بھی نہیں گئے، اتنے لوگ انجرڈ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ فگر میں دے رہا ہوں جو وزارت ریلوے نے دی ہے۔ جو آزاد فگر ہے وہ اس سے ڈبل ہے۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یا پاکستان میں جو اس قسم کی میڈیا ہیں یا جو آپ کے رپورٹنگ ہے، آپ کے جو اخباری رپورٹنگ ہے، وہ اس سے ڈبل ہے ناظرین، لیکن ہم انہی کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور ان کوٹ کی بنیاد پر کیا ہوا؟ اور سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا، شیخ رشید صاحب سے کوئی پوچھے، تیز گام کا ہوا تھا، جس میں تقریباً 73 افراد جو ہیں وہ آپ کے مارے گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ فگر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کتنی انکوائری ہوئی؟ ان کی انکوائری کرتے ہیں نا، عمران خان گوٹکی کی بھی انکوائری کر دی ہے، کس کو سزا ملی؟ کیا وزیر اعظم سیک ہوئے، وزیر ریلوے سیک ہوئے، ڈی جی آپ کے چیئرمین ریلوے سیک ہوئے، ڈی جی ریلوے سیک ہوئے، کوئی ڈائریکٹر سیک ہوا، کوئی بڑا افسر سیک ہوا؟ نہیں، ایک ڈرائیور سیک ہو گیا۔ انکوائری رپورٹ میں ایک ڈرائیور گیا، ایک ٹھیکیدار کو سزا دے دی گئی، ایک زیادہ سے زیادہ ایک کمرشل آفیسر یا ڈپٹی آفیسر کو جو ہے وہ سزا مل گئی۔ یہ انکوائری ہے اتنے لوگوں کی ہلاکتوں کے اوپر۔ یہ آپ کو میں پوزیشن بتا رہا ہوں۔ اور اعظم سواتی صاحب آ گئے۔ اعظم سواتی صاحب کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ عمران خان کہتے تھے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، سب کے سامنے کہتے تھے یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ امریکہ میں اور آپ کے اس میں کیا نام ہے یو اے ای میں انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کو کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے، ان سے ملتے نہیں تھے۔ میں باقی باتیں نہیں بتانا چاہتا کہ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں نے کیا کیا، عمران کو کتنا کنونس کیا، بتایا کہ نہیں جی یہ آپ کے ساتھ لائل ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو چند باتیں میں نے بتا دی، ابھی بہت ساری باتیں میں بتا سکتا ہوں ان کے بارے میں، کیونکہ میں نے خود ڈسکس کیا ہے عمران خان سے اور ان سے بھی، اور میں جانتا ہوں ان کی پوزیشن کیا تھی، لیکن میں یہاں پہ یہ سب باتیں نہیں کرنے آیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی جس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں جگہ دی، وہاں ناکام ہوئے، ان کو اٹھا کے انہوں نے ریلوے میں پھینک دیا۔ مثلا جو ناکام ہوتا ہے دوسری منسٹری، اور وہاں سے ناکام ہوتا ہے پھر واپس اس منسٹری۔ تو اعظم سواتی کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے۔ پھر پارلیمانی لوگوں نے ریکویسٹ کی، بہت سفارش ہوئی، ایک راستہ بنایا گیا، تو ان کو جو ہے پارلیمانی امور دے دیا گیا۔ وہاں یہ ناکام ہوئے، اٹھا کے ریلوے میں داخل کر دیا گیا۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں ریلوے میں؟ بھائی رائل پام کلب جو ہے، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو دیا۔ ان پر الزام ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریلوے کے لوگ کیا، جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنی ریل ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا اسٹاف کتنا۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں ان سے پوچھئے کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کتنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ریلوے چلائیں گے؟ ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ریلوے میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر یہ بیٹھے ہمارے ساتھ آ کے تو ہم ان سے سوال کریں کہ ریلوے کے اندر کی چیزیں لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آڈٹ بھیجا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ خسارہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس فلور پہ یہ بیٹھتے ہیں ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہیں ان کے وزراء، جس کے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے تھی آپ کو بتانی تھی، اور اس کے بارے میں مزید اب ہمارا یہ مطالبہ ہے، قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ تو نہیں دیں گے، وزراء نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، نہ ڈی جی کو سیک کیا جائے گا، نہ چیئرمین کو سیک کیا جائے گا، نہ کسی اعلیٰ افسر کو سیک کیا جائے گا۔ گوٹکی میں آپ دیکھ لیجئے گا، حالانکہ وہاں پہ جو زندہ بچ گئے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے اہم باتیں، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ معمولی لوگوں کو جس طرح پہلے سیک کیا گیا اب سیک کر دیا جائے گا۔ یہ تھی چند باتیں۔ ایک بہت اہم اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔